अस्सलाम वालेकुम। अन्नूर टीवी में खुश आमदीद। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हफ्ते को वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि पाकिस्तान पहले ही डिफ़ॉल्ट कर चुका है और इसकी ज़िम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान समेत सब हैं। ये रिमार्क्स ऐसे वक्त में सामने आए जब मुल्क को एक शदीद मुआशी बहरान का सामना है, जिसमें कई दिहाइयों की बुलंद अफरात ज़र और कर्ज़ों की अदायगी की मुसलसल जिम्मेदारियों से गैर मुल्की ज़र मुबादला के इंतहाई कम ज़खायर भी ख़त्म हो रहे हैं। सियालकोट में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आपने सुना होगा कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है या डिफ़ॉल्ट हो रहा है। ये डिफ़ॉल्ट हो चुका है। हम एक दिवालिया मुल्क में रह रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, एक मुस्तहकम मुल्क बनने के लिए अपने पाँव पर खड़ा होना ज़रूरी है। हमारे मसाइल का हल मुल्क के अंदर है। IMF के पास पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं है। उन्होंने मजीद कहा, एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और सियासतदानों समेत हर कोई मौजूदा मुआशी बदहाली का जिम्मेदार है, क्योंकि पाकिस्तान में कानून और आइन की पासदारी नहीं की जाती। उन्होंने कहा, वो गुज़िश्ता 32 सालों से सियासत को बदनाम होते देख रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत शदीद मुश्किलात का शिकार है, अदायगियों के तवाज़ुन के बहरान से दो चार है, क्योंकि वो सियासी अफरा तफरी और बिगड़ती हुई सिक्योरिटी के दरमियान बैरूनी कर्जों की बुलंद सतह की खिदमत करने की कोशिश कर रही है। महंगाई बढ़ गई है, रुपया गिर गया है और मुल्क मजीद दरामदात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, जिसकी वजह से सनत में शदीद गिरावट आई है। ज़र मुबादला के ज़खायर की नाजुक पोजीशन, जो कि 10 फरवरी तक $3.19 बिलियन के लगभग है, $350 बिलियन की मईशत की मसाइब की अक्कासी करती है, जो दरामदात के लिए फंड्स फराहम करने के लिए जदोजहद कर रही हैं, क्योंकि इसकी बंदरगाहों पर सप्लाई के हज़ारों कंटेनर्स फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से पैदावार रुक रही थी और लाखों लोगों का रोजगार खतरे में था। अवाम के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी, जो कि मईशत की मौजूदा हालत के पेश नज़र पहले ही मुश्किल थी। IMF के मुतालबात के मुताबिक पेट्रोल की कीमत ₹272 फ़ी लीटर की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के बाद और भी मुश्किल हो गई है। मुल्क दिवालिया कैसे होते हैं? कोई मुल्क जब अपने बैरूनी कर्जे की किस्तें और इस पर सूद की अदायगी से कासिर हो, तो इस मुल्क को दिवालिया करार दे दिया जाता है। टेक्निकली एक मुल्क इस वक्त दिवालिया करार दिया जाता है जब वो बैरूनी कर्जों को अदा करने के लिए बैनुल अक़वामी मुआहदों पर अमल दरामद करने में नाकाम हो जाए। इसकी एक मिसाल लाहीनी अमरीकी मुल्क अर्जेंटाइन की है, जो गुज़िश्ता 10 सालों में किसी मुल्क के दाखिली कर्जे भी एक मसला होते हैं, ताहम इसकी बुनियाद पर मुल्क को बैनुल-अक़वामी सतह पर दिवालिया करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अंदरूनी कर्जों की अदायगी के लिए मुकामी करेंसी छाप कर इनकी अदायगी तो हो सकती है, लेकिन बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए आलमी करेंसी की ज़रूरत होती है, जैसे कि इस वक्त डॉलर को आलमी करेंसी का दर्जा हासिल है। बैरूनी तौर पर कर्जों की किस्त और उन पर सूद की अदायगी की नाकामी की सूरत में किसी मुल्क के दिवालिया करार दिए जाने की तारीफ ये है कि जब एक मुल्क कर्जा हासिल करता है तो उसकी वापसी यकमुश्त नहीं की जाती, बल्कि किस्तों की सूरत में की जाती है और हर किस्त के साथ सूद भी अदा किया जाता है। एक मुल्क इस कर्जे की वापसी के लिए आलमी मालियाती इदारों और दूसरे ममालिक के साथ मुआहदे करता है कि कर्जा और उस पर सूद की अदायगी एक खास वक्त और मुद्दत में की जाए। ताहम जब कोई मुल्क इस सिलसिले में कर्जे की किस्त और इस पर सूद की अदायगी में नाकाम हो जाए, तो ये मुल्क दिवालिया हो जाता है। मुल्क के दिवालिया हो जाने की अलामात क्या होती हैं? एक मुल्क के दिवालिया होने से पहले जो अलामात ज़ाहिर होती हैं, इनमें सबसे बड़ी अलामत किसी मुल्क के पास ज़र मुबादला के ज़खायर और इनके मुकाबले में बैरूनी कर्जों की कितनी किस्तें और इन पर सूद की कितनी अदायगी होनी है। जब किसी मुल्क के जारी खातों यानी करंट अकाउंट का खसारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से कम हों और इसके मुकाबले में बैरूनी कर्जे की किस्तें और इन पर सूद की अदायगी एक मसला बन जाए, तो ये जाहिर करता है कि मुल्क दिवालिया होने की तरफ बढ़ रहा है। जारी खातों का खसारा इसलिए बढ़ता है कि मुल्क में दरामदात यानी इम्पोर्ट ज़्यादा होती हैं और इसके मुकाबले में बरामदात यानी एक्सपोर्ट इस रफ्तार से नहीं बढ़ पाती कि दरामदात पर बैरूनी मुल्क जाने वाले डॉलर बरामदात की सूरत में वापस आएं, और इसका दबाव ज़र मुबादला के ज़खायर पर पड़ता है, क्योंकि वहाँ से दरामदात के लिए अदायगी करनी पड़ती है। इस अदायगी की वजह से बैरूनी कर्जे की किस्त और इस पर सूद की वापसी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बैरूनी कर्जे की अदायगी भी डॉलर में करनी पड़ती है। किसी मुल्क के दिवालिया होने की तरफ बढ़ने की सबसे बड़ी निशानी इस मुल्क के पास ज़र मुबादला के ज़खायर की सूरत हाल होती है कि वो कितनी तेज़ी से कम हो रहे हैं। इनमें कमी का असर बैरूनी अदायगी पर पड़ता है, क्योंकि कर्जे की वापसी डॉलर्स में करनी पड़ती है, और अगर डॉलर के ज़खायर कम हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि मुल्क के पास कर्ज अदायगी की सकत कम हो रही है।
کسی ملک کے دیوالیہ ہونے سے عالمی منڈی میں اس ملک کی کریڈٹ ریٹنگ بہت گر جاتی ہے اور عالمی اداروں اور دوسرے ممالک کی جانب سے مزید قرض کی سہولت نہیں ملتی۔ اور ایسا ملک جو قرضوں پر چلتا ہے، اس کے لیے عالمی مالیاتی اداروں کی جانب سے قرضے کی سہولت بھی ضروری ہوتی ہے تاکہ اس ملک کی معیشت چل سکے۔ دیوالیہ ہونے کی صورت میں شدید نتیجہ یہ برآمد ہو سکتا ہے کہ ملک سے جانے والا تجارتی مال ضبط کر لیا جائے اور آپ کے ملک کے ہوائی جہاز اور بحری جہاز کسی دوسرے ملک میں قبضے میں لے لیے جائیں۔ دیوالیہ ہونے کی صورت میں کرنسی کی قدر روزانہ کی بنیادوں پر بہت تیزی سے گرنا شروع ہو جاتی ہے، جیسا کہ وینزویلا میں ہوا کہ جب یہ ملک دیوالیہ ہوا تو اس کی کرنسی اس قدر بے وقت ہو گئی تھی کہ یہ سڑکوں پر بکھری رہتی تھی اور لوگ اس پر چلا کرتے تھے۔ پاکستان نے 1999 میں ایک بار جزوی طور پر ڈیفالٹ کیا تھا، جب پاکستان نے فارن ایکسچینج بانڈز میں پاکستانیوں کو ادائیگی پر ملک ڈیفالٹ کر گیا تھا، لیکن وہ بھی ایٹمی دھماکوں کے بعد لگنے والی پابندیوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کے امکان اور خطرے کے بارے میں خبریں اس وقت ابھریں جب بین الاقوامی مارکیٹ میں پاکستان کے بانڈز پر سی ڈی ایس بہت زیادہ بڑھا۔ سی ڈی ایس دراصل بانڈز پر انشورنس پریمیم ہوتا ہے اور ان بانڈز پر سرمایہ کاروں کو انشورنس کور حاصل ہو تاکہ ان بانڈز پر ڈیفالٹ کی صورت میں سرمایہ کاروں کو اپنی رقم واپس مل جائے۔ کرنسی بحران عام پاکستانی کو کیسے متاثر کر سکتا ہے؟ کرنسی بحران کی وجہ سے جب روپے کی قیمت کم ہوتی ہے تو اس کا اثر آمدن اور بچت پر ہوتا ہے۔ ایک پاکستانی کی آمدنی اور بچت روپے میں ہوتی ہے اور جب روپے کی قیمت گرتی ہے تو لازمی طور پر آمدن میں کمی واقع ہوتی ہے اور بچت بھی سکڑ جاتی ہے۔ اس طرح کرنسی بحران ایک عام پاکستانی کے لیے مزید مہنگائی بھی لاتا ہے۔ پاکستان توانائی اور غذائی ضروریات کے لیے درآمدات پر انحصار کرتا ہے اور اس کے لیے ڈالر کی ضرورت ہوتی ہے۔ مہنگا ڈالر ان درآمدات کو مہنگا کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہو کہ ایک عام شہری کے لیے تیل اور غذائی چیزیں مزید مہنگی ہوں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے؟ جب ملک چرانے کا انحصار تجارت کی بجائے امداد اور قرضوں پر ہو تو قریبی دوست ممالک بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ معیشت کا گراف بتاتا ہے کہ سری لنکا ڈیفالٹ ہونے سے چند ماہ پہلے جس جگہ کھڑا تھا آج پاکستان بھی اسی جگہ کھڑا ہے۔ پاکستان کو پیٹرولیم مصنوعات سے سبسڈی ہٹانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ فیصلہ تمام مسائل کا حل نہیں ہے لیکن اس سے کافی حد تک دباؤ میں کمی آ سکے گی۔ اس کے علاوہ لگژری اشیاء کی درآمدات پر پابندی لگائی جائے، کیونکہ اگر قرض مل بھی جائیں اور درآمدات میں کمی اور برآمدات میں اضافہ نہ ہو تو پاکستان دوبارہ کچھ ماہ بعد اسی صورتحال پر کھڑا ہوگا۔ حکمرانوں کو یہ پیغام دینا ضروری ہے کہ سیاسی اختلافات بھلا کر میثاق معیشت پر کام کیا جائے۔ ملک کے تمام مقتدر قوتیں سب سے پہلے ملکی معاشی استحکام کے بارے میں مضبوط لائحہ عمل تیار کریں۔ سیاسی نقصان اٹھانے سے اگر ملک بچ سکتا ہے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اگر بروقت درست فیصلے نہ کیے گئے تو یہ عین ممکن ہے کہ پاکستان سری لنکا کی طرح ڈیفالٹ کر جائے، اور جب حکومت پاکستان سرکاری سطح پر ملک کے دیوالیہ ہونے کا اعلان کرے تو پاکستانی عوام سری لنکن عوام کی طرح ان حکمرانوں کے گھروں پر حملہ آور ہو جائے۔ کیا آئی ایم ایف پروگرام پاکستان کو ڈیفالٹ کے خطرے سے بچا سکتا ہے؟ پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال میں آئی ایم ایف کے سہارے کی اشد ضرورت ہے، جس نے جون میں ختم ہونے والے بیل آؤٹ پروگرام کے تحت 1.1 ارب ڈالر کی واجب الادا قسط جاری کرنی ہے۔ گزشتہ سال کی تباہ کن سیلاب کا سامنا کرنے والے پاکستان کے پاس صرف 3.7 ارب ڈالر کی غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر باقی ہیں، جو ملک کی 3 ہفتوں کی ضروری درآمدات کے لیے بمشکل کافی ہیں۔ پاکستان کو اس صورتحال میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے سہارے کی اشد ضرورت ہے، جس نے جون میں ختم ہونے والے بیل آؤٹ پروگرام کے تحت 1.1 ارب ڈالر کی واجب الادا قسط جاری کرنی ہے۔ پاکستانی روپے کی قدر میں 15% کمی اور ایندھن کی قیمتوں میں گزشتہ ہفتے کیا گیا اضافہ عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ اہم رکاوٹوں کو ختم کرنے میں مدد کر سکتا ہے، خاص طور پر جب ٹیکس اہداف بظاہر قریب ہیں۔ تاہم اس کے باوجود معیشت پر دباؤ بڑھ رہا ہے، کیونکہ بیل آؤٹ پروگرام کو جون سے آگے بڑھایا نہیں جا سکتا اور ملک میں عام انتخابات قریب آ رہے ہیں۔ اور اگر پاکستان کو آئی ایم ایف کے فنڈز نہیں ملتے تو ڈیفالٹ کا خطرہ عملی طور پر بڑھ جاتا ہے۔ موجودہ اور سابقہ حکومت دونوں اس بحران کا ذمہ دار ایک دوسرے کو ٹھہراتے ہیں، حالانکہ ملک کے مالی حالات طویل عرصے سے تناؤ کا شکار ہیں۔ پاکستان کے زیادہ تر بانڈز اب بھی اپنی قیمت کے نصف سے بھی کم پر ٹریڈ کر رہے ہیں۔ بینک آف کینیڈا اور بینک آف انگلینڈ
کہ ساورین ڈیفالٹ ڈیٹا بیس کے مطابق پاکستان کے بانڈز 1999 کے بعد پہلی بار بین الاقوامی ڈیفالٹ کا سامنا کر سکتے ہیں۔ ان بانڈز کی مالیت صرف 8.6 ارب ڈالر ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان کو 30 ارب ڈالر صرف چین کو قرضوں کی مد میں لوٹانے ہیں۔ کون سے ممالک کب اور کتنی بار ڈیفالٹ ہوئے؟ تاریخ میں بہت سے ملک ایسے گزرے ہیں جو نادہندہ ہوئے۔ یونان 377 سال قبل مسیح میں نادہندہ ہوا تھا۔ اسپین 1700 میں 6 دفعہ اور 1800 میں 7 مرتبہ نادہندہ ہوا۔ اس کے بعد اسپین نے اپنے مالیاتی نظم و نسق کو بہتر کیا اور دیوالیہ ہونے سے محفوظ رہا۔ حکومتی ضمانتی قرضوں کا سب سے بڑا ڈیفالٹ آئس لینڈ بینک کا ہوا، جس کے بعد ملک میں کساد بازاری شروع ہوئی۔ آج امریکہ کو دنیا کی سب سے بڑی فوجی اور معاشی طاقت سمجھا جاتا ہے، مگر 1840 میں امریکی معیشت بھی دیوالیہ ہوئی اور اس وقت امریکہ کی 26 میں سے 19 ریاستوں نے اپنے قرضوں پر ڈیفالٹ کا اعلان کیا تھا۔ اس ڈیفالٹ کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ میں تیزی سے نہری نظام کو قائم کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھیں، جس کے لیے $8 کروڑ خرچ ہوئے۔ اس رقم کی ادائیگی وعدے کے مطابق اور بر وقت نہ ہو سکی۔ کچھ ایسی ہی صورتحال 1933 میں پیش آئی، جب قرضوں کی واپسی کا عمل شروع ہوا تو معاہدے کے تحت لیے گئے قرضے کے عوض امریکی حکومت نے سونا واپس کرنا تھا، مگر قرض کی مالیت امریکی حکومت کے پاس موجود سونے سے زائد ہو گئی، جس کے بعد ایک قانون منظور کرکے قرض دینے والوں کو مقامی کرنسی میں ادائیگیاں کی گئیں۔ اس کے علاوہ میکسیکو، روس، آئس لینڈ، یونان، ارجنٹینا وغیرہ نے ڈیفالٹ کیا۔ دنیا کے بیشتر ممالک نے جدید معاشی نظام میں کسی نہ کسی وقت ڈیفالٹ یا نادہندگی کا سامنا کیا۔ ان میں سے کچھ ممالک کو 1 یا 2 مرتبہ ڈیفالٹ کا سامنا کرنا پڑا، مگر ان ممالک نے خود کو سنبھالا اور اپنی معاشی نظام اور مالی نظم و نسق کو بہتر بنایا، جس سے وہ مستحکم ترقی کے ساتھ ساتھ نادہندہ ہونے سے بھی بچتے رہے۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پاکستان بھی اپنے مالیاتی نظم و نسق کو بہتر بنا لے تو وہ بھی بآسانی مستقبل میں ڈیفالٹ جیسی صورتحال سے بچ سکتا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں النور ٹی وی۔ ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔